لیکن اس کے بعد بھی اپوزیشن میں مزید دراڑیں پڑ گئی ہیں اور خاص طور پہ اور اپوزیشن اتحاد کی کلئی کھولے جناب مولانا عطاء الرحمان صاحب نے اس طرح کی اپوزیشن کی طرف سے ترامیم لا کر حکومت کو راستہ دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اپوزیشن کی بہت بڑی کمزوری ہے اور میں دونوں بڑی پارٹیوں سے آج گلہ کر رہا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے، آپ نے کبھی اپوزیشن کو یکجا کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور اگر جمعیت علماء اسلام نے کوشش بھی کی ہے تو اپوزیشن کی ان بڑی جماعتوں کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے۔ آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا آج کے بعد اس اپوزیشن کے ساتھ اس طرح اس فلور پر آ کر ہم ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لو جناب، یہ تو کام اور ہی ہو گیا چودھری صاحب، یہ تو حکومتی اتحادوں میں دراڑیں ڈال رہے تھے۔ مولانا عطاء الرحمان صاحب نے آج مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ نہیں صابر شاکر صاحب، میں آپ کو آل along کہتا رہا ہوں کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں ہے، ان کے ساتھ کسی کی ہمدردی نہیں ہے، یہ اپنا پاؤنڈ آف فلیش، یہ اپنی جان چھڑانے اور مال بچانے کے پروگرام پر ہیں، جو قابل افسوس ہے۔ ورنہ 2 سال کی حکومتی کارکردگی ایسی تھی کہ اس کو یہ بری طرح ایکسپلائٹ کر سکتے تھے، لیکن چونکہ ان کی اپنے جو کرتوت ہیں اور جو ان کی کارکردگی ہے وہ سامنے آتی ہے، اس وجہ سے ہر روز ان کو پے در پے شکستیں جو ہیں ان کا مقدر ہے۔ ابھی اور آگے دیکھیں گے اور حرکتیں کریں گے اور اس میں بھی یہ ذلیل ہوں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب یا ان کی جماعت سے تو شاید کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، لیکن مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کو یہ کنوے کر دیا گیا تھا چودھری صاحب آپ کے دوستوں کی طرف سے کہ پاکستان کے مفادات پہ کسی قسم کا کوئی کھیل نہ کھیلیں اور بیہیو کریں، ادروائز یہ ہے کہ پھر ان کے لیے بھی اگر وہ پاکستان کو عزیز نہیں سمجھتے تو پھر پاکستان، ریاست پاکستان بھی ان کو عزیز نہیں سمجھیں گے۔ یہ مولانا فضل الرحمان یا جے یو آئی کو یا مولانا عطاء الرحمان صاحب کو بتایا نہیں ہے؟ انہوں نے اپنے خود زخم چاٹ رہے ہیں، جو آپ نے ان کے ساتھ نومبر 2019 میں کیا ہے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، ان کو لاؤ لشکر کے ساتھ ان کو پیسہ اور ڈنڈی ڈولا قرضے لے کے آگئے، کراچی سے ان کو جرمانہ کر دیا، لاہور والوں نے زیادہ راہ دے دیا، پھر ادھر کا رخ نہیں کیا، بچارے اکیلے ہی کافی دن بعد بانگا مونگا دے کے گھر چلے گئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی سن لیں کہ اس وقت جو حکومت بل لا رہی ہے اسمبلی میں اور اپوزیشن بیٹھ کر اس کو ریلیف دینے کی سوچتی ہے، مشورے کرتی ہے، یہ بھی اپوزیشن کی تقسیم کا ایک سبب ہے کہ جب بھی کوئی سخت اور کرٹیکل پوزیشن پہ حکومت آتی ہے تو اپوزیشن مشورے کرتی ہے کہ ہم کتنا اس میں ساتھ دیں اور کتنا نہ دیں۔ میرے خیال میں ہمیں مکمل طور پر لا تعلق ہو جانا چاہیے، اور اب جب ہم نے بڑی پارٹیوں نے رابطہ کر لیا ہے کہ ہم نے عید کے بعد باقاعدہ تحریک کی طرف جانا ہے، تو پھر یہ جو حکومت کو قانون سازی میں ہم ریلیف دینے کی بات کرتے ہیں، اس پر ہمیں فوراً جو ہے رک جانا چاہیے۔ لو جی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات نہیں مانی مسلم لیگ نواز نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی، تو چودھری صاحب یہ تو کہہ رہے تھے کہ ساتھ ہی نہیں دینا چاہیے، لیکن امینڈمنٹس ہو گئیں، قانون سازی ہو گئی، ترامیم منظور ہو گئیں، اور اپوزیشن کی تمام جو وہ امینڈمنٹ تھیں، نیب والا قانون وہ بھی ڈسمس کر دیا، یعنی کہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا، وہ شرائط بھی نہیں مانی، غیر مشروط طور پہ یہ سارا کام ہو گیا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اب کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ان کو ابھی سمجھ نہیں آئی؟ نہیں، وہ پھر اسی طرح پر کام والی بات ہے۔ کل کی بات ہے، ان کی بہت زیادہ مخالفت تھی، پرزور مخالفت تھی، اور ایک اہم ایکٹ تھا جس میں ترمیمیں کی گئی اور بہت سارے لوگ اس پر امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے، تو اس وقت کیا ہوا؟ کدی صابر شاکر صاحب ایک گل کا جواب دے دو، کدی کانا بندہ بھی پریا جو بول سکے؟ بالکل نہیں۔ یعنی جو بندہ کرپٹ ہوتا ہے، کرمنل ہوتا ہے، وہ پنچایت میں اس قابل نہیں ہوتا کہ اس ہائی مورل گراؤنڈ نہیں ہوتی۔ جی ہاں،
ایک اور جی چوئس صاحب. اچھا یہ ایک ہاں جی. آپ سے سوال کرنا ہے. جی جی آپ اپنے ایجنڈے پر ہی چلیں، لیکن ابھی مجھے دوستوں نے بتایا کہ وہاں اسلام آباد میں کوئی صدقے دیے گئے ہیں، تو وہ کس کے لیے؟ اسلام آباد میں صدقے تو یہاں پہ کافی چلتے رہتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. صدقہ ایک اچھا کام ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے. اور چوہدری صاحب آج جو وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کا جو پیغام ہے وہ فیٹف کے معاملے میں، انہوں نے کہا جی آج سینٹ سے فیٹف کے 2 اہم بل منظور ہوئے ہیں. بل منظور ہونے پر قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل ایکٹ 1948 ترمیمی بل منظور کیا گیا ہے. دوسرا انسداد دہشت گردی سے متعلق URS کا بل منظور ہوا ہے. قانون سازی سے فیٹف جو ہے ڈیڈ لائن پوری کرنے میں مدد ملے گی. پوری قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد. اور اس کے بعد جناب بل میں دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والوں کے خلاف سنگین قوانین متعارف کروائے گئے ہیں. قوانین فیٹف کی ہدایات کی روشنی میں تیار کیے گئے ہیں، اور انسداد دہشت گردی ایکٹ اور تعزیرات پاکستان میں ترامیم متعارف کروائی گئی ہیں. شیڈول 4 میں شامل دہشت گردوں کے اسلحہ لائسنس منسوخ ہوں گے. ایسے افراد کو کوئی شخص یا ادارہ قرض نہیں دے گا، اور مشتبہ دہشت گرد کو قرض دینے والے شخص کو 2.5 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا، اور مشتبہ دہشت گرد کو قرض دینے والے ادارے کو 5 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا. یعنی بینکوں پہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے. اور دہشت گردی کے لیے بیرون ملک بھیجنے میں مدد یا مالی معاونت پر جرمانے ہوں گے. منی لانڈرنگ کو روکا جا رہا ہے جناب. کالعدم تنظیم یا نمائندے کی منقولہ غیر منقولہ جائیداد فوری منجمد ہوگی. جائیداد کی تصدیق نہ ہونے پر عدالتی دائرہ کار سے باہر جائیداد بھی کرک ہو سکے گی. منجمد کیے گئے اثاثہ جات کا گزٹ نوٹیفیکیشن سے نکالا جائے گا. یہ ہے جناب اہم ترین امینڈمنٹ. اور اب توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آئندہ یہ ساری جو امینڈمنٹ ہے لیجسلیشن ہے یہ بھیجی جائے گی اور پیسفک گروپ کو، اور وہ آگے پھر جائزہ لے کے اگلے اجلاس سے پہلے اس پہ کوئی فیصلہ کریں گے. اور کوشش یہی، امید یہی ہے کہ فیٹف جو ہے وہ مطمئن ہو جائے گا پاکستان کے ان اقدامات سے. چوہدری صاحب بالکل یہ بڑا راست اقدام ان دی رائٹ ڈائریکشن، اور حکومت نے اپنے کارڈ بڑے اچھے کھیلے، اور اپوزیشن کو بھی دیر آئے درست آئے. جب ان کو ووٹ ڈالنے پڑے ہیں سینٹ میں انہوں نے ڈال دیا، نیشنل اسمبلی میں تو ضرورت نہیں تھی. تو میرا خیال ہے سب پر بیٹر سینس پریویل کی ہے. تو میں سمجھنا کہ جو بھی ملکی مفادات میں کام پر متحد اور متفق ہو جائے، یعنی صبح کا بھولیا شام نو گھر آ جائے تو بھولیا نہیں ہے، پھر آ گیا بس. چوہدری صاحب ایک خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ، وہ الیکشن چاہ رہے ہیں کہ ملتوی ہو جائیں امریکہ کے. امریکی صدارتی الیکشن وہ کہہ رہے ہیں ملتوی ہو جائیں. انہوں نے 2 ٹوک مطالبہ کر دیا ہے. جی ہاں بالکل. وہ کہتے ہیں کہ جو ڈاک کے ذریعے ووٹ ہے اس میں بہت سارے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہو رہی ہے. وہ دھاندلی تو وہی ہے نا جدوں مینوں ووٹ نہ پہن میں کہ صابر شاکر جڑا دھاندلی کر رہا ہے سارا وقت آپ لے جاتا. تو اب چونکہ ان کی کارکردگی اتنی بری ہے، 1.5 لاکھ سے زیادہ بندہ کرونا سے مر چکا ہے، اور کئی لاکھ اس سے ابھی اور متاثر ہو رہے ہیں. اکانومی بیٹھ گئی ہے. چائنا نے ان کا ناطقہ بند کر دیا ہے، ان کی کسی دھانسلی کا ان پر عملی اثر نہیں پڑا. تو یہ صورتحال، اور ان کی جو ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ولا یوڑزم، ولا یوڑیاں جڑیاں نے، کہ کبھی وہ CNN والے کو کہتا گیٹ آؤٹ، نو 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 گیٹ گیٹ، یعنی کبھی یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ کا صدر جو ہے اس کو ایک بہت بڑی ہستی گنا جاتا ہے کہ واحد سپر پاور کا صدر ہے، تو بڑا سیریس لیا جاتا ہے. وہ تو آپ نے دیکھا کہ کوئی چائنیز کی رپورٹر آئی ہو اس کے الجھ جا رہا ہے، کبھی کسی سے الجھ جا رہا ہے، کبھی یہ انہوں نے